آباؤ پھر کیوں خام خواہ ہماری پوجا میں لگ رہے، اس لیے کہ متعتهم آباؤ، فائدہ تو تو نے دیا ان کو. کہا جاتا ہے نا کہ جی تو فائدہ کیوں ہوتا ہے، پھر مرادیں کیوں پوری ہوتی ہیں. ہم نے منت مانی تھی لڑکا بھی ہو گیا، ہم نے منت مانی تھی فتح ہو گئی، ہم نے منت مانی تھی مقدمے میں کامیابی ہو گئی. آباؤ پھر کیوں خام خواہ ہماری پوجا میں لگ رہے، اس لیے کہ متعتهم آباؤ، فائدہ تو تو نے دیا ان کو. کہا جاتا ہے نا کہ جی تو فائدہ کیوں ہوتا ہے، پھر مرادیں کیوں پوری ہوتی ہیں. ہم نے منت مانی تھی لڑکا بھی ہو گیا، ہم نے منت مانی تھی فتح ہو گئی، ہم نے منت مانی تھی مقدمے میں کامیابی ہو گئی. یہ ہو گیا یہ کیوں مرادیں پوری ہوتی ہیں. بھائی اگر یہی دلیل ہے تو وہ ہندوؤں کی مرادیں بھی تو کرشن کی مورتی سے ہوتی ہیں نا پوری، تو پھر انہیں کا مطلب آدمی سچا سمجھ لے. کتنا بڑا مغالطہ ہے انسان کو. دوستو نہیں ہوتی مرادیں پوری، ہوتی ہے نا ان کی، پر ہم سے زیادہ ہو گئی ہیں. سمجھ جانا ساڑھے نال کی چوکیاں ہوئی ہیں انہوں نے بھی. تو کرشن کی مورتی سے مرادیں مانگنے والے، رام چندر سے مرادیں مانگنے والے، ان کو پکارنے والے اپنے دیوتاؤں کو اور اپنے بزرگوں کو، دوستو یہ بات نہیں. قرآن پاک پر قربان جائیے، ان کی زبان سے جواب سن دو، انبیاء اولیاء کی زبان سے. ہم عرض کریں گے وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن فائدہ تو نے دیا ان کو، فائدہ تو نے دیا ان کو اور ان کے باپ دادوں کو بھی. اور یہ اندھے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پہ فائدہ پہنچ رہا ہے. وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَىٰ. نتیجہ یہ نکلا کہ تیرا قرآن، تیری کتاب، قرآن پاک کے کتنے پیارے. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَبَيْنَكُمْ. اللہ اکبر. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن آپ اتر رہا. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. بس کافی ہے اللہ تعالی ہمارے تمہارے درمیان گواہ، جس کی گواہی سے بڑی کوئی نہیں. جیسے فرمایا قل ایو شیء اکبر شہادت قل اللہ. اللہ تعالیٰ سے بڑی شہادت کسی کی نہیں، جس کی شہادت سب سے سچی، جس کی شہادت سب سے بڑی. ہم اسی ذات کی قسم کھا کر کہتے ہیں، یہاں شہادت بمانا قسم ہے. فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. ہم کو اللہ پاک کی قسم ہے، ہم کو تمہاری پوجا پاٹ سے بالکل بے خبر تھے. ہم کو نہیں پتا، جب تک تو دنیا میں موجود رہے تم کو روکتے رہے، اور ان کی پوجا سے بھی اپنی پوجا نہیں ہونے دی. خالص ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت، اسی کی توحید کی گواہی دی. لیکن جب ہم رخصت ہو گئے اس کے بعد فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ. ہم کو تو خدا کی قسم ہم تمہاری پوجا پاٹ سے بے شک تحقیق بالکل بے خبر. نہیں پتا کون آیا قبر پر، کون نہیں آیا، کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا، کس نے چراغ جلائے نہیں جلائے، کس نے چڑھاوے چڑھائے نہیں چڑھائے، کس نے طواف کیے سجدے کیے، کس نے مرادیں مانگی، کس نے پکارا نہیں پکارا. ہم کو تو خدا کی قسم ہے ہم کو تو پتا بھی نہیں. سارے انبیاء سارے اولیاء اپنی بریت میں صاف خدا کی قسم کہہ کر فرما دیں گے. اور میں نے اور آپ نے کیا مسئلہ بنایا کہ جی وہ جانتے ہیں جب قبروں پر جائیں، وہ جی سنتے ہیں، وہ جی سفارشیں کرتے ہیں. ہم شفاعنا عند اللہ. وہی نظریہ کہ جی ہم ان کو خالق نہیں سمجھتے، مالک نہیں سمجھتے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ فَيَقُولُونَ لِلَّهِ. پوچھیں اگر آپ ان سے
کون خالق ہے سب کا؟ تو کہیں گے اللہ۔ تمہارا خالق کون؟ اللہ۔ جن کو پوچھتے ہو ان کا اللہ۔ اس دھرتی کا اور آکاش کا، آسمان و زمین کا خالق کون؟ جی اللہ۔ اور پھر پوچھو مالک کون؟ ہر چیز کا، چاہے تو فنا کر دے چاہے تو باقی رکھے، تو کہیں گے اللہ۔ ارے عقل کے اندھو، پھر کیوں ان کو پوچھتے ہو؟ جی ہم اللہ سمجھ کے نہیں پوچھتے، بلکہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى۔ اللہ تو وہ ہے کہ ہم ان کو اس لیے پوچھتے ہیں، اس لیے پکارتے ہیں تاکہ ہماری درخواست ہم کو اللہ کا قرب کرا۔ یہ اللہ نہیں، اللہ کے قرب کے لیے ان کو پکارتے ہیں۔ ہم شفاعنا عند اللہ، ہماری سفارش وہاں کرتے ہیں۔ تو وہ قسم کھا کر کہیں گے فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ ہم کو تو خدا کی قسم تمہاری پوجا پاٹ سے ہم تو بالکل بے خبر، ہمیں نہیں پتا کس نے پکارا کس نے نہیں پکارا۔ یہ تو انہوں نے قسم کھا کر کہا نا، شرک کرنے والے بھی قسم کھائیں۔ کیوں جی؟ یہاں کسی سے آپ سوال کرو، کسی سے کرو، یہ بتاؤ ہندوستان کے ہیں نا ہندو، میں اسلام کے اور کلمہ گو، اسلام کے دعویٰ رکھنے والے میں اور آپ اور کلمہ گو، ان کی بات کے متعلق میں نہیں کہتا، کسی کو چڑھانا تو مقصد نہیں، اللہ توفیق دے تو اصلاح ہو جائے۔ میں پوچھتا ہوں کسی ہندو کو بھی آپ پوچھیں گے نا جا کر تم شرک کرتے ہو، کبھی اقرار نہیں کرے گا، انکار کرے گا صاحب۔ عیسائی کیا کہتے ہیں جی؟ تین میں ایک اور ایک میں تین، تسلیف میں توحید اور توحید، توحید کے لفظ کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ فطرت ہے نا، اور فطرت ہو جاتی ہے مت کرتا ہے شرک، اس کا نام رکھتا ہے توحید۔ بات سمجھی آپ نے؟ نہیں سمجھی؟ اب بھی اگر حل نہیں ہوا تو پھر میں کیا کروں؟ میں عرض کر دوں گا، میں عرض کر دوں۔ اچھا جی، بابا جی نے اچھی بات کہی بھائی، اللہ 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 اللہ۔ ہاں جی، یہاں بھی انکار کرے شرک کرنے والا کہ میں تو شرک نہیں کرتا، کسی سے پوچھ لو، چاہے کو نبیوں کو شریک بنائے خدا کا، چاہے ولیوں کو، چاہے فرشتوں کو، جنوں کو یا دیوتاؤں کو، زندوں کو یا مردوں کو، کسی سے پوچھ لو، شرک کرنے والوں سے پوچھ لو، وہ کہیں گے جی ہم مشرک نہیں ہیں، تم کو مغالطہ ہے، شرک تو بڑی بری لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے یہ دنیا میں انکار کرتے ہیں، کل قیامت میں ان سے پوچھوں گا۔ یہ بھی قسم جیسے نبی ولیوں نے قسم کھا کر وہ بات کہی، یہ بھی قسم کھا کر کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اللہ، اس لیے میں کہتا ہوں یا اللہ تیرے قرآن پر قربان جاؤں، قسم کھا کر یہ جیسے دنیا میں انکار کرتے ہیں شرک کرنے کے باوجود، کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، شرک تو بڑی بری لعنت ہے، شرک تو کفر ہے، کرنے کے باوجود انکار۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف یہاں ہی انکار نہیں کرتے، کل قیامت کو قسم کھا کر میرے سامنے کہیں گے واللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ سن لیا؟ واللہ ربنا، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی، جو مالک ہے ہمارا، رب ہے ہمارا، یعنی تیری ذات کی قسم کھا کرے خدا ہم عرض کرتے ہیں ما کنا مشرکین، ہم شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھ کے صحیح مخاطب کس طرح اپنی جانوں پر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کرتے بھی رہے شرک اور جھوٹی قسم کھا کر کہتے ہیں شرک نہیں کرتے رہے، لیکن جب وہ ان کا شرک صاحب سامنے آ جائے، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، انبیاء اولیاء بھی قسم کھا کرتے ہیں کہ ہم کو تو ان کی پوجا پاٹ کی بالکل خبر نہیں، کون آیا کون گیا، کس نے پکارا نہیں پکارا، ہمیں تو خدا کی قسم بالکل بالکل تحقیق پکی بات، ہم تمہاری پوجا پاٹ سے بالکل بے خبر۔ جب بات ثابت ہو جائے گا دلائل کے ساتھ، شہادتوں کے ساتھ کہ شرک کیا، پھر کیا کہیں گے؟ پھر دوسرا رخ اختیار کریں گے، پھر سے کبھی وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ ہاں جی، تو کیا میں عرض کر رہا تھا، یا عیسی ابن مریم
أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك اللہ اللہ پاک ہے تو اللہ، وہ جو سب انبیاء اولیاء کا جواب ہے دوسری جگہ یہی قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فقد كذبوكم بما تقولون، جو کچھ تم میرے نبیوں اور ولیوں کے ذمہ لگاتے تھے انہوں نے تو انکار کر دیا، انہوں نے تو تم کو جھٹلا دیا. فقد كذبوكم بما تقولون، جو کچھ تم کہا کرتے تھے ان کا ذمہ کہ جی وہ فرما گئے ہوئے ہیں، اور تم نے لکھ کر بھی ان کے ذمہ لگایا، زبانی بھی ان کے ذمہ لگایا. وہی بات ضعیف ہو شاد منہ کر کارے اد خطیب و بین گفتارے. بات ہوئی تھی حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت وہ جھوٹی روایات میں. اللہ خوابوں پر دار و مدار. اللہ ہم کو تو یہی توفیق دیجیے. کیا نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم، کیوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم. انشاءاللہ سنت نبی آئے گی، سیرت نبی تو وہ بھی صحیح جس کی سنت میں کوئی ضعیف راوی بھی نہ ہو. ثقۃ عن ثقۃ عدل عن عدل ضبط عن ضبط امام عن امام. ایسی حدیث جس پر جس عالم کو پوچھو گے دیانت امانت سے انشاءاللہ وہ کہے گا صحیح، متواتر ہے، مشہور ہے اور صحیح ہے، خبر واحدہ ٹھیک ہے. ایسی حدیث وہ بھی قرآن مجید کی آیت کی تشریح میں چنانچہ آئے گی. بخاری شریف کی وہ حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ارشاد گرامی کہ مجھ سے سوال ہوگا میں بھی وہی جواب دوں گا جو میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پاک پیغمبر نے جواب دینا. اے عیسیٰ بیٹے مریم کے، کیا تو نے کہا تھا لوگوں کو کہ تجھ کو تیری ماں کو میرے علاوہ کار ساز، حاجت روا، مشکل کشا، عالم الغیب، مالک و مختار معبود بنا لے. قال سبحانک، اللہ جیسے کوئی کامتے ہوئے عرض کرتا ہے، اپنی صفائی پر صفائی اب دے رہے ہیں. یہ صفائی میں 5 بیان متواتر آ گئے. قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. اے اللہ میرے تو پاک ہے، جو میرا حق نہیں وہ میں کیسے لوگوں کو کہتا. تو خالق، تو مالک، تو کارساز ساری کائنات کا، تو رب ساری کائنات کا. یہ تو جو خالق مالک ہو ساری کائنات کا اس کا حق ہے پوجا. میرا تو حق ہی نہیں تھا، میں کوئی تیرا شریک نہیں تھا جو میں لوگوں کو کہتا. تو تھا شریک سے پاک. ان کنت قلتہ فقد علمت، اے میرے اللہ اگر میں نے یہ بری بات جو میرے ذمہ لگائی میری امت نے اگر میں نے کہی ہے تو تو جانتا ہے کہ میں نے نہیں کہی. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے فرما دیا کہ میں خوب جانتا ہوں میرے انبیاء اولیاء نے نہیں کہی. نبی بھی عرض کرے گا کہ تو جانتا ہے میرے اللہ کہ میں نے یہ گندی بات، یہ غلط بات، یہ کفر و شرک کی گمراہی کی بات میں نے نہیں کہی. ہاں آگے اگلے بیان میں حد کر دی. ایک صورت ہو سکتی تھی کہ زبان سے تو میں نے بات نہیں کہی، صرف تجھ سے ڈرتے ہوئے زبان سے تو میں نے نہ کہی ہو، لیکن میرے جی میں میرے نفس میں کبھی یہ خبیث وسوسہ ہی آیا ہو کہ چلو خدا کی بھی کر لیں پوجا اور میری بھی کر لیں، اس کو بھی کارساز عالم الغیب بنا لیں، مجھے بھی کارساز عالم میری معقول بنا لیں. صرف جی میں وسوسے کے طور ہی کبھی آیا ہوگا. تو میرے اللہ تعلم ما فی نفسی ولا عالم ما فی نفسک. اے میرے اللہ زبان سے تو ویسے میں نے نہیں کہا، تو جانتا ہی ہے کہ یہ خبیث بات میں نے نہیں کہی. میرے جی کی بات، میرے نفس کی بات بھی تو جانتا ہے. یہ خبیث وسوسہ تو میرے جی میں بھی کبھی نہیں آیا.
میں تو تیرا بھید نہیں جانتا، تو میرا بھید میرا باطن بھی جانتا ہے۔ کیوں؟ انکا انت علام الغیوب، سارے رسولوں کا بھی یہی جواب، لا علم لنا انکا انت علام الغیوب۔ عیسیٰ علیہ السلام کا وہی جواب، انکا انت علام الغیوب، بے شک تو، انکا بے شک تو، ضمیر فصل کی لگا کر پھر حسر کیا، انتا تو ہی ہے صرف جاننے والا تمام غیبوں کا، میں تو اتنی بات جانوں جتنی تو نے مجھ کو بتا دی۔ آگے چوتھا بیان آیا، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، اے میرے اللہ جو یہ میرے ذمہ لگایا میری امت نے یا میری امت کے عالموں اور پیروں نے، میرے ذمہ جو کچھ احبار و رہبان نے لگایا، اے میرے اللہ میں نے وہ بات نہیں کہی۔ میں نے کون سی بات کہی؟ الا ما امرتنی بہ، مگر میں نے تو وہی بات کہی جو تو نے مجھے حکم فرمایا۔ کیا وہ حکم فرمایا؟ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے لوگو صرف ایک اللہ کی پوجا کرو، عبادت، جو میرا بھی مالک تمہارا بھی مالک، تمہارا بھی کارساز میرا بھی کارساز، میں بھی اس کا غلام تم بھی اس کے غلام، میں بھی اس کا محکوم تم بھی اس کے محکوم، اسی ایک کی پوجا کرو۔ یہ میں ان کو بیان کرتا رہا۔ آگے وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں تھا ان پر گواہ اس تیرے دین حق کا، لا الہ الا اللہ کا میں گواہ تھا ان پر۔ کب تک؟ ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں موجود رہا، حاضر رہا۔ یہ حاضر ناظر کا بھی خیال کرنا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ۔ حضرت شاہ عبد القادر پر خدا کی رحمت ہو، وہ جس ترجمہ کا میں نے پہلے ذکر کیا، فرماتے ہیں ترجمہ کتنا پیارا، اور تھا میں ان پر بیان کرنے والا، شہیدن بیان کرنے والا، کیا یہی بات، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم لا الہ الا اللہ، میں تھا یہی بیان کرنے والا، یہی بتانے والا ان کو، اسی تیرے دین حق کا گواہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہی شہادت حق میں تو دیتا رہا ان کو۔ کب تک؟ جب تک میں ان میں موجود رہا، حاضر رہا۔ لیکن فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، لیکن تو نے جب مجھ کو اپنے قبضہ میں لے لیا، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کا ترجمہ، لیکن جب تو نے مجھ کو اپنے قبضے میں لے لیا تو کنتا انتا، یا پھر ضمیر فصل کی لگا کر حسر کیا، کنتا انت الرقیب علیہم، شاہ عبد القادر کا ترجمہ، تو پھر تھا تو ہی خبردار ان پر، تھا تو ہی خبردار ان پر، کیوں؟ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، ہر چیز پر تو موجود ہے، میں تو ہر وقت ہر چیز پر نہیں موجود، تو حاضر ہر وقت ہر چیز پر، اور میں تو اللہ جب تک تھا موجود روکتا رہا، اور ان کی پوجا سے بھی اپنی پوجا نہیں ہونے دی۔ اسی مسئلے پر دین حق توحید پر، جنہوں نے یہود کے، جن کو میں نے سنایا بنی اسرائیلیوں کو، ان کے عالموں نے، ان کے پیروں فقیروں نے، اور ان کے حاکموں نے، ان کے بادشاہ نے میرے لیے تو پھانسی کا تختہ تیار کر دیا، مجھے تو سولی چڑھانے لگے تھے وہ، یہ تو تیری مہربانی کہ تو نے ان کے ناپاک ہاتھ میرے بدن تک بھی نہیں چھونے دیے، لگنے دیے، جو خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا اذ کففت عنک بنی اسرائیل، ان کے ہاتھ بھی تجھ کو نہیں لگنے دیے، روک دیا ان کو، تو نے مجھ کو اٹھا لیا اپنی طرف میرے اللہ، یہ تو تیری مہربانی کہ تو نے بچا لیا، ورنہ اسی تیرے دین پر وہ مجھے تو پھانسی دینے لگے۔ مولوی اور پیروں نے بھی دستخط کر دیے، اور حاکموں نے بھی میرے محضر نامے پر، بادشاہ نے بھی میری پھانسی اور قتل پر آخری مہر لگا دی۔ آگے تیری مہربانی تھی تو باقی میرے اللہ جب تک میں موجود رہا، میں تو تیرے دین حق کا، دین توحید کا گواہ رہا، تیری خالص عبادت کرانے کا گواہ رہا، لیکن جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، اپنے قبضے میں لے لیا میرے اللہ،
پھر میں تو نہیں جانتا، پھر میں تو نہیں خبر رکھتا میرے پیچھے انہوں نے کیا کیا. کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید. آیا نا وہی جواب، فکفی باللہ شہیدا بیننا وبینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین. بابا جی تے جیندا عیسیٰ نہیں سن دے تو موئے کدوں سن. وہ جیندے کہندے نے پہ کہ مینوں نہیں پتا ہوندے آسماناں تے ایسے وجود ہیں سری نال جیندے نے جی خاکی نال تے نہیں سنتے سچا سورا پکارا تے موت دے پچھوں کون سنے. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. اللہ دوسری جگہ پھر فرمایا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. تیسری جگہ فرمایا إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَن فِي الْقُبُورِ. اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے سنا دے، وہ چاہے پتھروں کو سنائے، درختوں کو سنائے، زمین کو سنائے. یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی. اس کی بات، اس کا حکم تو دھرتی کا ذرہ ذرہ سنے. چاہے کسی کا وجود جلا کر راکھ کر دیا جائے، ایک ایک راکھ کا ذرہ اس کا حکم سنے اور چکھے جو کچھ وہ سکھانا چاہے. سکھ دے دکھ دے وہ تو اس کے ساتھ. فرمایا میرے ساتھ تمہاری ریس نہیں. ان اللہ یسمع من یشاء. لیکن تیرا کیا حال ہے میرے پیغمبر؟ وما انت، تو بھی میرے پیغمبر، وما انت بمسمع من فی القبور. جو قبروں میں پڑے ہوئے میرے نبی تو بھی ان کو نہیں سنا سکتا. باقی کون سنائے؟ رہا قلیب بدر والا معاملہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تیری کروڑوں رحمتیں امام بخاری پر ہو. جہاں بھی وہ روایت لاتا ہے قلیب بدر والی، امام بخاری جہاں بھی ذکر کرتے ہیں قلیب بدر کی روایت کو ساتھ ہی حضرت عائشہ صدیقہ کا ارشاد نقل کر جاتے ہیں تاکہ روایت کا مفہوم صحیح ہو جائے، کوئی الٹا مفہوم نہ سمجھے. حضرت عبداللہ، حضرت عمر کے صاحبزادے رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو روایت بیان کی قلیب بدر والی اور نتیجہ انہوں نے اپنی طرف سے اخذ کیا کہ مردے سنتے ہی ہوں گے. وہ جو سوال و جواب ہوا تھا قلیب بدر پر، بدر میں وہ ابو جہل اس کے ساتھیوں کے وہ گندے مردے گڑھے میں جو پھینکے گئے ان کی میتیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو کر ایک سوال فرمایا، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم. ہم نے تو اپنے اللہ کے وعدے سچے پا لیے. ہم سے رب نے وعدہ کیا تھا کہ فتح میں تم کو دوں گا. فَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے کہ دین توحید کے لیے تکلیفیں اٹھاؤ، آزمائشیں برداشت کرو، ظلم و ستم پوری طرح برداشت کرو، وطن بھی چھوڑ جاؤ، فتح میں تم کو دوں گا اور ان کو تمہارے ہاتھوں مرواؤں گا. ان کو شکست ہوگی، یہ ذلیل ہوں گے، میرے عذاب میں پھنسیں گے. ہم نے تو اپنے اللہ کا وعدہ سچا پا لیا، باوجود بے سر و سامانی کے، باوجود کمزوری کے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی، اپنا وعدہ پورا کیا، تم کو باوجود سر و سامان کے تم کو شکست دی اور تم کو ذلیل کیا. تو تم نے بھی اللہ کے وعدے پورے پائے. قرآن مجید میں ہے نا دوسری جگہ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تم تو بے سر و سامان تھے، عاجز ترین تھے تم، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو فتح عطا فرمائی. تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 سرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. ان کے پاس 8 تلواریں، دشمن کے پاس 800 تلوار. ان کے پاس 2 گھوڑے، دشمن کے پاس 200 گھوڑے کا رسالہ. ان کے پاس 70 اونٹ، ان کے پاس 700 اونٹ کا رسالہ. 1000 سپاہی ان کے پاس قریباً، تیر انداز ان کے پاس. اور جو پانی تھا اس پر بھی قبضہ انہوں نے، وہ تالاب پانی کا قبضہ انہوں نے کر لیا.
سارے سامان ظاہر تو مخالف تھے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم بالکل بے سر و سامان تھے, میں نے تم کو فتح دی, مدد دی تم کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فتح کے بعد حکم دیا ان کی میتیں سب کی گڑھے میں ڈال دی جائیں. پھر گڑھے کے کنارے پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا, ہمارے اللہ تعالیٰ نے, رب نے جو ہم سے وعدے کیے وہ تو سچے کر دکھائے. تم سے بھی وعدہ کیا تھا رب نے, اگر دین حق کو نہ مانو گے, اللہ تعالیٰ کی توحید پر, میری رسالت پر اور قیامت پر ایمان نہ صحیح لاؤ گے تو تم کو خدا ذلیل بھی کرے گا, شکست بھی دے گا, اور مرنے کے بعد عذاب بھی. تو کیا تم بھی اب خدا کے وعدوں کو تم نے بھی سچا پایا؟ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ تکلم اجسادا لا ارواح لهم, او کما قال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا رسول اللہ آپ ایسے جسموں سے, ایسے بدنوں سے باتیں فرما رہے ہیں جن کے اندر روح موجود نہیں. آپ نے جواب فرمایا ما انتم باسماء منهم, اے عمر تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں. اب سننا غور, میں بات ایک آپ سے پوچھوں, ابو جہل کافر تھا یا مومن تھا؟ کافر اور مشرک اور معذب اور ملعون, ٹھیک ہے. اور پھر آپ اس وقت وہ زندہ تھا یا مردہ؟ مردہ. عمر فاروق زندہ ہیں یا مردہ؟ پاس کھڑے ہیں نا, زندہ. اور مومنوں کے سردار وہ کافر تو نہیں, زندہ ہیں اور سوئے ہوئے بھی نہیں, جیتے جاگتے مومنوں کا سردار, جس کے ایمان کی شہادت قرآن دے, اور جس کے لیے قرآن پاک یوں فرمائے سورہ فتح میں فَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. آج حدیبیہ میں تم نہیں ساتھ گئے, میرے پیغمبر کے 1400 تو ساتھ سے باقی نہیں گئے تھے. تم نے حل و حجت کر کے, اپنا عذر کر کے نہ گئے ساتھ. ایک زمانہ آئے گا آئندہ ایسا فتدعونا, مستقبل میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم کو بلایا جائے گا اولی باس شدید, ایسی قوم کی طرف جو بڑی جنگجو, بڑی سخت, بڑی جنگجو, بڑی سخت قوم کی طرف تم کو جہاد کی دعوت دی جائے گی. وہ کون ہے؟ صحابہ سے پوچھ لو, شیعہ حضرات کی کتابوں میں بھی موجود, ان کے ائمہ بھی فرمائے, اور ہمارے اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں بھی موجود. ارشاد صحابہ, ارشاد علی, ارشاد حسن, ارشاد حسین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ کون ہے وہ لوگ؟ ہم خوارث والروم, وہ فارسی ایرانی لوگ اور رومی, اور خود لکھا ہوا وہاں موجود, جو ان کے مقابلے میں حضرت عمر نے اہل عرب کو دعوت دی نہج البلاغت میں موجود. حضرت وہ زمانہ آئے گا تم کو کرنے والا دعوت دے گا جہاد کے لیے بڑی سخت جنگجو قوموں کے مقابلے میں, رومیوں اور ایرانیوں کے مقابلے میں. اگر اس داعی کی جو دعوت دینے والا ہوگا, اگر اس کی تم نے فرما برداری کی, جیسے نبی کی فرما برداری پر اجر حسن ملتا ہے, اجر حسن ملے گا. اور اگر تم نے اس وقت پھر نافرمانی کی اس داعی کی, تو جیسے نبی کی نافرمانی پر عذاب علیم ہے, تم کو عذاب علیم ہوگا. یہ وہ عمر فاروق ہے, اور یہ تو قرآن نے بیان کیا نا مرتبہ ان کا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر, تیری زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا, جس راستے تو جائے شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ جائے. اور کہنا رایہ موافقا بالوحی والکتاب. کون؟ عمر بن الخطاب. یہ عمر سوال کرنے والے, اور اس عمر کو آپ جواب دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون؟ مومن عمر, مومنوں کا سردار عمر. لو کانا باغی گدین لکانا عمر, یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مومن, مومنوں کا سردار, جیتا اور جاگتا, پاس کھڑا اللہ کے پاس پیغمبر کے. ابو جہل کافر, ملعون, مردود, مردہ. اگر اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ وہ تو زیادہ سنے اور عمر فاروق کم سنے, مومنوں کا سردار تو جیتے جاگتے کم سنے,
اور کافروں کا، ملعونوں کا مردہ اور مردار زیادہ سنے، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ پھر آپ خود سوچو، استغفر اللہ معاذ اللہ، پیغمبر کے کلام کا یہی منشا ہے۔ پھر عمر فاروق تو جس دن مر گیا اس دن تو بالکل ہی کچھ نہیں رہے گا باقی اس کا، تو جیودا جاگدا نبی کا کلام بھی نہ کونوں پوری طرح سنے، جتنا وہ سن انہوں نالوں زیادہ یہ سن لے، یہ ٹھیک ہے گل۔ اسی لیے رحمت اللہ تعالیٰ کی رضامندیاں خدا کی نازل ہو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اور امام بخاری پر بھی خدا کی رحمتیں ہوں۔ جہاں لائے دلیل بدل کی روایت بخاری میں چند جگہ لائے، وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ارشاد بھی ساتھ فرمائے، تاکہ لوگ اس روایت سے الٹا مطلب نکال کر عمر فاروق جیسی ہستی کی توہین نہ کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ نبی کے کلام کو تو سمجھو، آپ کا منشا یہ نہیں تھا، بلکہ یہاں سما بمانا علم ہے۔ مطلب کہ اے عمر، تم تو ابھی دنیا میں موجود میرے کہنے پر یقین لائے ہو نا، میرے کہنے پر یقین لائے ہو نا، علم بالغیب ہے نا تمہارا، عین الیقین تو نہیں آنکھوں سے دیکھ لیا اپنے اوپر برتی ہو، سر پر تو نہیں برتی، نہ سکھ کی نہ دکھ کی، وہ تو جب جاؤ گے تب تمہارے سر آئے گی نا، خدا سے اجر پاؤ گے نیک اور برے اجر پائیں گے برا۔ فی الحال تو نیک اجر، راحت یا دکھ، عذاب یا سکھ، وہ تو میرے کہنے سے ایمان لائے ہو، وہ عذاب چکھ رہے ہیں، اس لیے جو وہ سمجھ رہے ہیں عذاب کو، جتنا ان کو علم ہے اس طرح تیرے کو علم ہے۔ اور پھر یہ فرما کر سما مانا انہم لیعلمون الآن ما کنت اقول لہم، وہ اب جان رہے ہیں پوری طرح کہ جو میں ان کو کہا کرتا تھا، اگر اللہ کا دین حق قبول نہ کیا، شرک نہ چھوڑا، ایمان نہ صحیح لائے تو تم کو عذاب ہوگا۔ اے عمر، وہ تو جان رہے ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں اس عذاب۔ اللہ 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 اللہ۔ اور اگر حضرت جابر کا پوچھتے ہو تو وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں بطور معجزے کے ہو سکتا ہے، بطور خرق عادت کے، بطور معجزے کے اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کا، ان کافروں کی روحوں کا تعلق ان کے بدنوں سے نبی کا سوال سنانے کے لیے زیادہ توبیخاً اور زجراً، اور ان کو دکھ زیادہ دینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال سنانے کے لیے آن کی آن ان کی روحوں کا تعلق توڑ دیا ہو، وہ سوال سنا کر پھر روحوں کا تعلق توڑ دیا، وہ بھی خرق عادت معجزے کے طور۔ تو بتائیے معجزہ تو ضابطہ تو نہیں نہ ہوتا دوستو، ضابطہ ہے عدم سماع، خرق عادت کے طور۔ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہے آپ کی بات سنوا دے، وہ پھر چاہے ہزاروں میلوں سے سنوا دے تو بھی سنوا سکے، لیکن ضابطہ تو نہیں نا۔ ہاں، یا ساریہ تو الجبل ہے نا، بات سمجھ گئے بابا جی؟ چلو الحمدللہ۔ تو اب جناب نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسی طرح قیامت کا میدان ہوگا، بہت سے فیصلے ہو چکے ہوں گے، اور حوض کوثر پر، نارے کوثر پر اللہ تعالیٰ مجھ کو کامیاب فرمائیں گے اور کوثر کا ساتھی مجھے بنائیں گے، ساتھی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بنا جائے۔ آپ فرماتے ہیں میری امت کے ایمان والے، خیال رکھنا، میری امت میں سے ایمان والے میرے سامنے لائے جائیں گے، میں ان کو جام بھر بھر کر پلاؤں گا۔ اتنے میں کچھ ٹولے میری امت کے، کچھ گروہ میری امت کے میرے سامنے سے گزارے جائیں گے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، کچھ فرشتے پیچھے لگے ہوئے مارنے والے، کچھ آگے کھینچنے والے میرے سامنے جان بوجھ کر ان کو لے جا رہے ہیں میری امت کے کچھ گروہوں کو۔ تو میں ان کو کہوں گا اگر یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کے چہروں پر پیاس کا اثر ہے، شدت کی پیاس کا اثر ہے، غبار آلود چہرے، ہونٹ ان کے خشک، معلوم ہوتا ہے پیاس ہے بہت ان کو۔ اگر میری امت کے لوگ ہیں تو کیوں نہیں میرے پاس لاتے ان کو، میں ان کو جام کوثر پلاؤں تاکہ اس کے بعد کبھی پیاس نہ ہو، سیراب کروں ان کو۔ تو جواب میں مجھے اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرمائیں گے، فرشتے بھی مجھے جواب میں کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک۔ اب ذرا خیال سے سننا، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیغمبر آپ نہیں جانتے آپ کی موت کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعتیں جاری کی۔
ما احدثوا احداث فی الدین، وہ کلو محدث بدعۃ ایاکم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ ایاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ۔ نبی پاک تو ارشاد فرمائے دین میں ہر نئی بات ایجاد کی ہوئی بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، لیکن مقابلے میں کچھ کہنے والے ہائے اللہ کتنی جرت انہوں نے کی، کتنی گستاخی کی، استغفر اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو کر کہہ دیا کچھ بدعتیں حسنہ ہیں، کچھ بدعتیں سیئہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر تو ارشاد فرمائے کلو بدعت ضلالۃ، ہر بدعت گمراہی، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ، اور مقابلے میں کہا جائے جنہیں کلہ نہیں بلکہ بعض البدعت ضلالۃ بعض البدعت حسنۃ۔ سچ فرمایا امام ربانی مجدد الفیضانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں فرماتے ہیں ڈر نہیں لگتا، وہ اپنے زمانے کو روتے ہیں۔ آج سے 300 برس پہلے ہمارے زمانے کے صوفیان خامی وقت عمل پیران خدرہ بہانہ ساختہ و دین را لہو و لعب گرفتہ اولئک الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا وغرتہم الحیات الدنیا۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے کے ان کچے صوفیوں نے، ان کچے پیروں اور عالموں نے اپنے اپنے پیروں اپنے اپنے بزرگوں کے عمل کو بہانہ بنا لیا، اس طرح بدعات کو رواج دے دیا، جاری کر دیا۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، جو چاہے اس میں اضافے کریں، جو چاہے مینٹمنٹ اس کے ساتھ لگائیں۔ اللہ تو فرماتے ہیں وہ اس وقت کہ مجھے افسوس ہے اور حیرت ہے ان لوگوں پر جو نبی کے مقابلے میں کھڑے ہو کر خاتم النبیین امام الانبیاء کے ارشاد کے مقابلے میں کہ وہ تو فرمائیں کل بدعت فإن کل بدعت ضلالۃ، اور یہ مقابلے میں کہ نہیں جی بعض البدعت ضلالۃ و بعض البدعت حسنۃ، یا بعض البدعت سیئۃ و بعض البدعت حسنۃ۔ فرماتے ہیں اور جس کو تم بدعت کہتے ہو، محدث امر کہتے ہو، اس میں حسن کہاں سے گیا؟ کل قیامت کو جب معاملہ کھلے گا، اصل حقیقت واشگاف ہوگی، پھر تم کو پتا چلے گا کہ در شب دہجور با کے باختم عشق کیڑی چڑیل نال انیری رات میں عشق لا بیٹھا سا، ادا غازہ ویکھ کے اودے سفیدے ویکھ کے تے وٹے ویلے دیوں چڑھیا تے تکیا کالی سیاہ چڑیل، جڑے لے دیوں چڑھ گیا نا قیامت والا تے قیامت دا او نیرے سارے دور ہو گئے تے کھل گیا اصل معاملہ یوم یکشف عن ساق، پھر پتہ لگے گا تانوں کہ کیڑے کرتوت پھسے سو۔ اے پیغمبر مجھے کہا جائے گا قیامت میں اے پیغمبر آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد ہیں تو یہ امت آپ کی کہلانے والے عاشق تو بنے آپ کے، لیکن انہوں نے کیا کیا بدعتیں جاری کی، دین میں نئے امور جاری کیے، کس طرح شرک و بدعت میں مبتلا ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا اچھا جس دین کو میں نے 23 برس تکلیفیں اٹھا کر میری بیٹیوں کو نیزے مارے گئے، اونٹوں سے نیچے گرایا گیا، 3 برس ہم کو مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو قید کیا گیا، بودانہ بند کیا گیا، ذبح کیے گئے میرے ساتھی، وطن سے بے وطن ہوئے، اور آخر میں 10 برس جنگ و جہاد کی زندگی گزاری، 23 برس پورے مشقت و محنت سے جہاد سے۔ اے اللہ تیرا دین میں نے ان کو پہنچایا اور مکمل پہنچایا اور ڈرایا بدعت سے شرک سے، لیکن انہوں نے میرا نام ہی لے کر اس دین میں جاری کی بدعتیں اور شرک کو جاری کیا۔ اے میرے اللہ میں ان کی شفاعت نہیں کرتا، بلکہ سوحتن لمن غیر آبادی، دور دور برباد کر دو ان کو جنہوں نے اس دین کو بدل دیا جو دین مکمل میں نے ان کو پہنچایا۔ بجائے سفارش کرنے کے ناراض ہو کر فرمائے کہ لے جاؤ دور دور، برباد کرو ان کو، تباہ کرو، جہنم کے گڑھے میں لے جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اور ذمہ میرے لگایا۔ پھر مجھے فرمایا جائے گا
کہ تیرے ذمہ انہوں نے باتیں لگائی کہ نبی ہم کو کہہ گئے ہوئے ہیں، وہی بات آئی عیسیٰ علیہ السلام والی، باقی نبیوں اور ولیوں والی۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں کیا عرض کروں گا، فَقُولُوا كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، پھر جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں، جو قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جو کچھ وہ کہیں گے اللہ کے حضور میں، وہی میں عرض کروں گا اپنے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ کیا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود رہا اور ان کی پوجا سے بھی روکا، اپنی بھی پوجا نہیں ہونے دی۔ صحابہ نے ایک دن عرض کیا تھا یا رسول اللہ وہ کافروں کے بادشاہ ان کے آگے لوگ سجدہ کریں تعظیم کے لیے، آپ زیادہ حقدار ہیں، ساری کائنات کے آپ سردار ہیں، آپ کے آگے ہم جھکیں۔ فرمایا میری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اگر جائز ہوتا میرے آگے سجدہ، میں عورتوں کو حکم دیتا کہ تعظیم کے لیے خامدوں کے آگے جھکے ماتھا ٹیکے، میرے اللہ تعالیٰ نے میری شریعت میں اس کو حرام قرار دے دیا، میرے آگے بھی تم سر نہیں جھکا سکتے تعظیم کے لیے، یہ سر جھکے تو خالص اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے۔ اے میرے اللہ جب تک میں موجود رہا تیرے دین حق کا میں گواہ رہا، یہاں تک پہلے دن غار حرا سے نکلا، پہلی وحی کے بعد یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، تو نے مجھ کو حکم دیا، وہ پہلی وحی کے بعد اقرا باسم ربک الذی خلق کے بعد کچھ دنوں کے بعد حکم ملا پہلا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ یا ایھا المدثر، اے کملی لینے والے، اے چادر لپیٹنے والے پیغمبر اٹھ، فانذر اور ڈرا لوگوں کو میرے عذاب سے، اور پروگرام ڈرانے کا کہاں سے شروع کر، جو اصل بنیاد میں یہ بگڑ چکے ہیں، شرک میں مبتلا، ان کو شرک کا نتیجہ سخت عذاب، ڈرا ان کو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ انہوں نے کئی رب بنا لیے، کئی بڑائیاں بنا لی، تو اپنے رب کی بڑائی بیان کر اے میرے پیغمبر۔ یا اللہ اس دن سے میں نے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس دن سے لے کر موت کے دن بھی، جیسے بخاری شریف میں موجود، موت کے وقت بھی میں تو یہی پکار اور صدا سنا کر آیا، کون سی؟ لا الہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا موت کے وقت سر مبارک میری جھولی میں میرے سینے پر تھا، آپ کا سر مبارک جس وقت موت کی غشی آتی، تلخی آتی آپ پر، تو جب غشی سے آنکھ مبارک کھلتی، پانی ٹھنڈا منگوایا، دستے مبارک سر کر کے منور چہرہ انور پر پھیرا اور فرمایا لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات۔ او لوگو اس ایک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کار ساز نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی مالک و مختار نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی پوجا بندگی کے لائق نہیں۔ کیوں؟ اس لیے دیکھتے ہو کہ مجھ کو ساری کائنات کا سردار بنانے کے باوجود موت کی تلخیاں تو مجھ کو بھی آ رہی ہیں۔ یہ وہی ہستی ہے صرف پوجا کے لائق، الہ ہونے کے لائق، جس کے لیے موت نہیں، لا یموت وتوکل علی الحی الذی لا یموت۔ مجھ کو تو دیکھتے ہو کہ موت کی تلخیاں بے ہوشیاں مجھ پر بھی آ رہی ہیں، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لعن اللہ الیہود والنصارى، بت نہیں ان کی پوجا کرتے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہ ہے اتخاذ مسجد کو اتخذ اللہ ولدا والی بات۔ کیا معنی اتخاذ کا؟ امام بخاری پر رحمت ہو کیسا اچھا معنی کر دے اتخاذ کا، یعنی وہ سلوک کرنا اس کے ساتھ، جیسے مثال کے طور مسجد میں کیا کرتے ہو جی؟ مسجد میں آپ لوگ کیا کرتے ہو بتائیے؟ قیام، وقوموا للہ قانتین، ہاتھ باندھے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ اس وقت نماز میں کھڑے ہوتے
سر مبارک کو جھکا لیتے ذرا اور ہاتھ باندھ لیتے. نہایت عزت و نیاز سے یہ قیام ہوتا. آپ نے فرمایا میرے آگے بھی اس طرح کا قیام ناجائز اور حرام. یہ قیام خالص اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ قیام قوموا للہ قانتین. اور ورکعوا جھک جانا, رکوع کرنا, اور واسجدوا سجدہ کرنا. یہی کرتے ہو نا مسجد میں. کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. پھر مانگتے ہو کچھ اس سے, پکارتے ہو نا اس سے. ہو کس کو؟ مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کیا جاتا ہے, مسجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے. یہود و نصارہ نے انبیاء کی قبروں پر وہی کچھ نبیوں کے لیے کی. مسجدوں والا سلسلہ طواف کیے, سجدے کیے, رکوع کیے, وہاں اسی طرح کے قیام کیے اور پکارا, جنہوں پنجابی کہتے ہو سدیا سوریا سے پکاریا. لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. خدا کی لعنت اور پھٹکار یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی, پہلے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا, یا قبروں پر وہ کرتوت کی جو مسجدوں میں اللہ کے لیے کی جاتی ہے وہ نبیوں کے لیے انہوں نے کی, ان کی قبروں پر کی. فرمایا اس بنا پر لعنت. حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی مرتضیٰ دوسرے صحابہ فرماتے ہیں یحذر امتہ, نبی پاک یہ بار بار فرما کر اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہ میری قبر کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جائے. پھر اخیر اللہ تعالیٰ سے دعا کی, اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد بعدی. میرے اللہ جیسے پہلے انبیاء کی قبروں کی پرستش کی گئی, پوجا کی گئی, کہ اللہ میری قبر کو بچائیو. پھر دعا کی اللہم الرفیق الاعلی مع النبیین والصدیقین والشہداء. اب اے میرے اللہ مجھ کو اٹھا لے, تو رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے جنت فردوس میں انبیاء کی ارواح کے ساتھ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی جو کچھ نبی پاک زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ موت کے وقت نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دنیا کی حیاتی, خیال رکھنا دھیان سے سوچنا نبی پاک کے ارشاد کو, ایویں نہ کنوں لنگ جائے. مطلب دو کن خدا نے دیتے, ایک کن چھپے تو دوسرے جو ایویں نکل جائے. اللہ, میں سمجھ گئی کہ زندگی میں آپ جو فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبر کے لیے یہ خصوصیت اللہ نے بخشی کہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کو اگر کچھ اور دن دنیاوی حیاتی چاہیے تجھ کو تو بڑھا دی جائے, میرے اختیار میں ہے. یمحو اللہ ما یشاء ویثبت, میں جس چیز کو چاہوں مٹاؤں, جس کو چاہوں باقی رکھوں, اپنا قانون جو چاہوں جاری رکھوں, جس کے چاہوں اس کے دوسرے مخالف دوسرا قانون لے آؤں. ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. الم تعلم, اللہ کہاں جوڑا کر لگا, کیا ربط دیا. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہاں میرے حکم کو دوسرا نہیں کوئی بدلنے والا. میں چاہوں تو اپنے ایک حکم کی بجائے دوسرا حکم لا دوں. اگر چاہو تو دنیاوی حیاتی بڑھا دی جائے, اور اگر چاہتے ہو آخرت کی حیاتی تو دنیا سے رخصت ہونے کی تیاری کرو. تو جس وقت آپ نے یہ عرض کی اپنے اللہ کے سامنے دعا کی, انگلی مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف, اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی, میں سمجھ گئی کہ نبی پاک نے دنیا کی حیاتی کو پسند نہیں کیا, آخرت کی حیاتی کو پسند کر لیا, جنت فردوس کو پسند کیا, اب ہم سے جدائی کو پسند کیا, ہم میں رہنا پسند نہیں کیا. پھر اس نبی کے ذمہ دنیاوی حیاتی چمٹاتے ہو, ڈرو اللہ تعالیٰ, خدا کا خوف. صحیح ارشاد موجود ہے, صحیح ارشاد صاف. اچھا جی, اللہ 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 اللہ. تو فرماتے ہیں آپ اے میرے اللہ میں نے تو پہلے دن سے لے کر آخری دن تک 23 برس میں کنت علیہم شہیدم ما دمت فیہم فلما توفیتنی, لیکن جب تو نے مجھ کو اپنے قبضہ میں لے دیا, کنت انت الرقیب علیہم, پھر تو ہی تھا خبردار ان پر, پھر مجھے تو معلوم نہیں. انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید.
حمید. جو آیتیں میں نے پڑھی تھی وہ جہاں سے مضمون شروع کیا تھا الحمدللہ وہاں آ کر ختم ہوا. اے اللہ میرے کوئی مرد مومن اٹھے، اللہ اہل حکومت میں سے جس طرح یہ نیک خیال ہیں، جس طرح جذبات ان کے ہیں، یا اللہ انہیں کو توفیق دے دے، علماء کو بھی توفیق دے، اہل حکومت کو بھی توفیق دے. یہ نغمہ تیری توحید کا جو اصل ہماری جان ہے، اصل ہمارا سرمایہ ہے، اصل ہمارا نظریہ ہے. زندہ ہر کثرت سے بندے وحدت است، وحدت مسلم سے دین فطرت است. دین فطرت یہی ہے دین فطرت. ساقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم. کون سا صراط مستقیم؟ کون سا دین؟ دین قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر تشریح کرو نبی اس کی. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے اللہ اس دین قیم کو جو اصل ہماری جان ہے، جو اصل بند ہے ہماری اس کثرت کی وحدت کا، جو اصل طاقت ہے ہماری، جس کے لیے تیرا وعدہ ہے کہ جب تک یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جب تک امت کی یہ کیفیت رہی، باقی کوئی غلطی ہو گئی تو میں پردہ پوشی بھی کروں گا، لیکن اگر خالص اکثریت امت کی محنت جاری رہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا، نہ ذات میری میں، نہ صفات میری میں، اور نہ عبادت میری میں، اگر انہوں نے شرک نہ کیا، خالص میرے بندے میرے عبادت گزار رہے، تو میں کیا کروں گا؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. 3 وعدے. تمکین فی الارض، قوت والی سلطنت دوں گا جو دوسروں پر غالب ہو. مومن بالائے ہر بالا ترے برنتابت غیرت ہم سرے، ایسی سلطنت دوں گا. اور جس دین کو میں نے، جس قانون کو، آئین کو پسند کیا، وہ تمہارے ہاتھوں جاری کراؤں گا، غالب کراؤں گا. اور تیسرا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جو دشمن کی کثرت کا، اس کی زیادہ طاقت کا تم کو خوف ہے، وہ بدل دوں گا. تمہارا خوف ان پر ڈال دوں گا، تم کو غالب ان پر کروں گا. وہ تمہارے در کے گداگر بنیں گے، تم ان کے گداگر نہ رہو گے. مومنے بالائے ہر بالا ترے برنتابت خیرت ہم کرے. لیکن جب تک اس نغمے پر قائم رہو گے تم، تمہاری زبان، تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہارا عمل. ساتھ ہی فرمایا یہ تینوں وعدے میرے رہیں گے اس وقت تک، اور کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اس کی پردہ پوشی بھی کر دوں. لیکن ہوش رکھنا یہ تینوں وعدے کب تک رہیں گے میرے تمہارے ساتھ. ساتھ ہی فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. پھر اگر کیا شرک تو ومن کفر، یہ کفر ہے شرک. ومن کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. اے اللہ پھر کہنے والے ہم کو کیا کہتے ہیں؟ شاہ جی تو ویلا وقت سے تک لیا کریا کرو، ہر ویلے لا الہ الا اللہ. اس کا جواب بھی اسی مرحوم کی زبان سے سن لو. ہائے ہائے اللہ 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 اللہ. اقبال تجھ پر خدا کی رحمت ہو، اسی کی زبان سے سن لو. کتنا پیارا کہا. یہ دور، یہ الحاد کا، یہ شرک کا، یہ لادینیت کا دور، یہ شرک کا دور جو ہمارا وہ مرکز تھا. کیا مرکز تھا؟ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور تم کو تو میں نے امتی وسط بنایا. یہ نقطہ ہے، سن لو، لغت کا اور اہل علم کا. وسط سین کی زبر کے ساتھ بالحرکت،
جب وسط ہو نا لفظ عربی میں وسط سین کے سکون سے، حالانکہ ہے سکون یعنی جزم، تو الساکنون متحرک ہو. جب وقت کا لفظ ساکن ہو نا یعنی اس کا سین ساکن ہو المتحرک، وہ پھر بالکل درمیان بالکل نہیں اس کو کہتے. یہ دیکھنا دونوں پوائنٹ، یہ نقطہ اور یہ نقطہ، دونوں نقطوں کے درمیان یہ بھی وقت یہ بھی وقت، اس کو قرار کہیں نہیں وقت کو. یہ بھی وقت یہ بھی وقت، سارا وقت چل رہا ہے نا، وقت متحرک ہے نا، وقت ایک جگہ قرار نہیں نا. لیکن جب وسط پڑھو اس کو، وسط تین کی حرکت کے ساتھ، حالانکہ حرکت کو تو چلنا چاہیے نا، لیکن ہے معاملہ الٹ. سکون کو ٹھہرنا چاہیے تھا، وہاں چل رہا ہے، اور حرکت کو حرکت کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں الٹ ہے. فرمایا الساکن المتحرک، لیکن جب المتحرک ہو جائے وسط تین کی زبر سے اس پر حرکت ہو تو پھر ٹھیک درمیان و درمیان مرکز ہے، ایک ہی جگہ قرار ہے، پھر نہ وہ ادھر ہے نہ ادھر. کیا مطلب؟ او امت میرے آخری رسول کی، میں نے تم کو سارے عالم کا مرکز بنا. تو مرکز تو نہیں نہ ہلا کرتا، مرکز تو دنیا کو اپنی طرف دعوت ہے. تو تمہارا مرکز کیا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ کیا ہے؟ سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم. فکر زندگی کیا ہے؟ جس کو عقیدہ کہو، فکر کہو، وہ کیا ہے؟ فکر زندگی لا الہ الا اللہ، اور طرز زندگی محمد الرسول اللہ. فکر زندگی لا الہ الا اللہ، اور فکر زندگی کو عملی نمونہ دیکھنا ہے تم نے، محمد الرسول اللہ، وہ ہے طرز زندگی. دوستوں نہ فکر زندگی رہا نہ طرز زندگی رہا، اور ہم یہ چاہتے بھی ہیں کہ خدا کے وعدے بھی پھر پورے ہو. ان خیالت کو مہانت کو چنو، ان بھول بھلیوں میں نہ پڑے رہو. کرو ہزاروں تدبیریں کرو، سب ناکام ہوں گی. کافر کے ساتھ قرآن کا اعلان ہے، فرمایا کافر کے ساتھ میرا معاملہ اور ہے، اور جو اسلام کا مدعی ہو ایمان کا اس کے ساتھ میرا معاملہ اور ہے. مومن تو کھڑا مومن بن کر رہے گا تو پھر میرے وعدے پورے ہوں گے. زبان پر ایمان ہو اور دل میں نفاق ہو، خدا اور اس کے رسول کی بغاوت ہو میری کتاب کی، پھر دعویٰ بھی ایمان کا ہو، ایسے مومن کے ساتھ میرا معاملہ اور ہے. یہ دنیا میں بھی ذلیل ہے، اور قیامت میں من المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور دنیا میں بھی یہ ذلیل ہے کافروں کے مقابلے میں. قیامت میں بھی کافر جہنم کے اوپر کے طبقے میں، منافق نچلے طبقے میں. اور اگر مومن خالص ہو جائے تو پھر مومن بالا ہے، ہر بالا ہے. لا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تو اقبال مرحوم نے کتنی پیاری بات کہی کہ کیوں اپنے مرکز سے ہٹ گئے. تمہارا اصل فکر زندگی وہ تھا، تمہارا سرمایہ حیات وہ تھا، اللہ کے وعدے اسی پر پورے ہونے تھے، لیکن معاشرے کی اکثریت بگڑ گئی. تو کہتے ہیں یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، کیوں صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. وہی جو بات ہمارے صدر محترم نے کتنی پیاری اور اچھی بات کہی تھی کہ الحاد، بے دینی اور غلط نظریات وہ حق کے نظریے سے ٹکرا رہے ہیں. اس وقت تو ذمہ داری محسوس کرو، اے میرے اللہ کوئی اٹھے اس امت میں سے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کون کون سے صنم ہم نے بنائے ہوئے ہیں؟ مالو دولت دنیا، یہ مالو دولت دنیا، یہ رشتہ ہو پیون جن کے پیچھے لگ کر تم شرک و کفر کی وادیوں میں گم ہو چکے اور اپنے آپ کو ہلاک کر چکے اور اخلاقی اقدار کو بھی پست کر چکے. حیات کا نظریہ ہی کوئی نہ رہا، اپنے مرکز سے ہٹ گئے، دوسروں کو دعوت دینے کی بجائے ان کے نظریوں پر چل گئے. اللہ یہ مالو دولت دنیا، یہ رشتہ ہو پیون بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ. کتنی اچھی بات کہی. باقی رہا کیا اپنوں کا لحاظ کر کے ان کو کچھ نہ تو
یہ حکومت والے یہ اپنی حکومت کو کچھ نہ کہیں، میں مولویوں کا ساتھی طالب علم میں اپنے بزرگوں کو کچھ نہ کہوں، اور اہل دنیا دولت مند وہ اپنے ساتھیوں کو کچھ نہ کہیں، تاجر اپنے ساتھیوں کو کچھ نہ کہیں، پھر یوں تو امت وسط نہیں بننے کے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنی جماعت اپنے اگر بگڑ جائیں، وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں، اصل نظریے سے مرکز سے ہٹ جائیں، اصل حیات اصل کامیابی دو جان کی سے ہٹ جائیں، تو کیا ہے؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، تو کیا کروں میں لحاظ کر کے چھوڑ دوں؟ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، میں نے تو یہ اذان دیتے ہی جانا ہے، اپنے ناراضوں بیگانے ناراضوں راضیوں ناراضوں، میں نے تو یہ کرنا ہے، باقی جی کو وقت دیکھ لیا کرو، کوئی موقع دیکھ لیا کرو۔ عجیب اس نغمے کے لیے تو نبیوں نے تو موقع محل نہیں تلاش کیا، ان کو تو پہلے دن حکم ہوا، آخری دن تک اسی نظریے کی تشریح میں جان بھی سپرد کر دی جہاں آفرین کے۔ اور بھائی اسلام اور دین حق زندہ رہا تو ہم بھی زندہ ہیں، اس کو ہم نے چھوڑا تو ہماری زندگی کوئی زندگی نہیں۔ یہ زندہ باد مردہ باد کچھ نعرے نہیں ہیں، ان جذباتی باتوں کو چھوڑ دو۔ تو فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مگر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ آگے وہ آیا جواب، وہ آپ کا موقع بے موقع والی بات تھا جی، موقع غیر موقع تو دیکھ لیا کرو۔ یہ نغمہ کون سا؟ لا الہ الا اللہ والا۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، جی چاہے دکھ آئے چاہے سکھ آئے